اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیات نمبر 80 تا 93 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واپس جا کر اپنے باپ سے حالات بیان کرنا، غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو جانا، یعقوب علیہ السلام کا انہیں دوبارہ واپس جا کر یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کی ہدایت، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دوبارہ دربار میں پہنچنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا انہیں ساری حقیقت یاد دلانا اور انہیں معاف کر دینا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ کی بینائی واپس لانے کے لیے اپنی قمیض دینا اور سب کو اپنے پاس بلانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف۔ ان میں سے سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں ایک کوتاہی کر چکے ہو۔ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ سو میں تو اس سرزمین سے ہرگز واپس نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے، یا پھر اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق۔ تم سب اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے وہاں جا کر چوری کی ہے۔ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم ٹھہرے تھے، یا اس قافلے والوں سے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، بے شک ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، لہذا اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا۔ لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک دن ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ إنه هو العليم الحكيم۔ بے شک وہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور یعقوب علیہ السلام ان کے پاس سے چلے گئے اور افسوس سے کہنے لگے کہ ہائے یوسف، شدت غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا سینہ غم سے لبریز تھا۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بیٹے کہنے لگے کہ بخدا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے غم میں قریب المرگ ہو جائیں یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ قال إن
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے اضطراب اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اے میرے بیٹو، تم پھر واپس جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ آخر کار جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی سختی کے دن گزار رہے ہیں، اور اس دفعہ غلہ خریدنے کے لیے ہم بہت تھوڑا مال لا سکے ہیں، لیکن آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی طرف سے خیرات بھی دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین۔ بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو بہت اچھا اجر دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے نادانی میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف۔ بھائیوں نے کہا کہ کیا واقعی تم یوسف ہو؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، بلا شبہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور تکالیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ بھائیوں نے کہا کہ بخدا اس میں شک نہیں کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی ہے، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ بس اب تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت واپس لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور پھر اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔